میرا خیال ہے ایک تو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جی مجھے کہا جا رہا تھا کہ ڈیٹ اناؤنس نہ کریں, لانگ مارچ آگے کر دیں, لانگ مارچ آگے کر دیں. جی تو کہنے لگے کہ میں نے ایک دفعہ تو کی, اس کے بعد اب میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں کرنی, میں نے کرنا ہے. مگر اب اس کے اوپر بھی یہ ایشو بنا ہے کہ جی کیا یہ ٹریپ ہو گئے ہیں کہ یا نہیں ہوئے, کیونکہ ان کی وجہ سے, اناؤنسمنٹ کی وجہ سے, مجھے پتہ ہے کہ اس سے پہلے وہ گھر جانے کے لیے تیار تھے. بہت سٹرونگ نواز شریف کی یہ بھی ایڈوائس تھی کہ اب آپ مت کریں, جائیں اور کیئر ٹیکرز کو آنے دیں, اور عمران خان کیئر ٹیکر اور اسٹیبلشمنٹ سنبھالیں, جو کہ مل کے سب نے گند کیا ہے یہی سنبھالیں, ہم نہیں کریں. اچھا. مگر یہ ان کے یہ اس کے بعد تو کوئی حکومت نہیں یہ ایکسیپٹ کر سکتی, کوئی پارٹی ایکسیپٹ نہیں کر سکتی کہ ان کی دھمکی کے اوپر وہ اقتدار چھوڑ کے گھر آ گئے. تو وہ ووٹر کہے گا لو جی تو کاورڈز ہیں, یہ تو کھڑے ہی نہیں ہوئے تھے, تو یہ تو کوئی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ سے وہ اب ڈٹ گئے ہیں. اچھا. اب صرف ڈٹے نہیں ہیں, اب انہوں نے فیصلہ کیا ایسی نہیں تیسی, اب وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں. پہلے وہ گھر آنے کے لیے تیار تھے, اب وہ ڈٹ گئے اور کہتے ہیں آئے تو صرف ٹنگا توڑ دیں. تو اب وہ ادھر چلے گئے, رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ایسی نہیں تیسی. تو اب بات یہ ہے کہ یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ خان صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی بات سن رہے تھے, نہ سن رہے ہوتے تو یہ دھوکہ نہ ہوتا نا. اب وہ کہتے ہیں میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا, مطلب ہے کہ کچھ بات ہوئی تھی, کچھ وعدے ہوئے تھے جو کہ نبھائے نہیں گئے, اور خان صاحب سمجھتے ہیں ان کو ڈیسیو کیا گیا. ٹھیک, اب وہ کہتے ہیں میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ بھی کہا نا میں بلاک کر دیا نمبر, اب میں سنتا نہیں ہوں. ظاہر ہے ان کے ہینڈلرز اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ان کو فون کرتے تھے, یہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ وہ نیوٹرل نہیں تھے نا, وہ پرو پی ٹی آئی تھے, وہ پرو عمران خان تھے. یکجان دو قالب. جی 4 سال تو وہ رہے ہیں نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. خان صاحب کو عادت بھی پڑ گئی تھی, فون آتے تھے تو لیتے تھے اور ساری بات ہوتی تھی اور کامن اسٹریٹجی بھی بنتی تھی. پھر دھوکے کیا ہوئے جس کا کچھ ذکر انہوں نے پہلے بھی کیا ہے, میں تھوڑا سا آپ کو یاد دلا دوں تاکہ آج کل لوگوں کو یاد نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تو نہیں چھوٹ جائے, میں تو عدالتوں میں پروسیکیوٹ کرنا چاہتا تھا ان سب کو, مگر انہوں نے مجھے سابوٹاج کیا, یہ کنوکشنز نہیں ہونے دی, انہوں نے اپوزیشن کو پروٹیکٹ کر کے, یہ انہوں نے الزام لگایا تھا. آپ کو شاید یاد نہیں ہے, میں نے خود کہا تھا یہ جی, انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ میں تو یہ کرنا دلوانا چاہتا تھا لیکن نہیں ہو سکے, کیونکہ اشارہ تھا کہ انہوں نے نہیں ہونے دیا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مریم اور نواز شریف کو باہر جانے کا بھی انہوں نے ان پہ ڈال دیا کہ انہوں نے کروایا ہے یہ سارا کچھ. اور تو یہ اس قسم کے الزام ہی لگاتے رہے ہیں, کہتے ہیں ایسا دھوکے ہوتے رہے. اچھا, تو یہ ایک تو یہ سچویشن. دوسرا یہ انہوں نے یہ لانگ مارچ والی بات کی. اب بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اپوزیشن بھی یہی کہتی ہے, پتہ آپ کو کیا کہ دھوکے میں کہ ہمارے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا. یہ اس کو ہم کیا کہیں. محیط پیرزادہ نے کہا نا کہ بالکل مانے کہ نواز شریف صاحب کو بھی نکالنا, یہ تھا وہ تھا, ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا, اب ہم بڑے الٹرا پیٹریوٹک بن گئے. جی یہ سب لوگ ہائپر نیشنلسٹ بن گئے, ہم سے ہاتھ ہو گیا, ہمیں غلط فہمی ہوگی. تو ہاتھ تو ہو گیا نا سب کے ساتھ. اور اسٹیبلشمنٹ یہی تو ان کا پاور ہے اسٹیبلشمنٹ کا, کہ وہ اپنے جو پتے ہوتے ہیں نا, وہ پتے کبھی نہیں دکھاتے, اور اگر دکھا بھی دیں تو اپنے پتے کو ترپ چال کر کے کاٹ دیتے ہیں اور پھر نیا ایک موقف اختیار کر لیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پرماننٹ دوست نہیں ہوتا, کوئی پرماننٹ دشمن نہیں ہوتا. کل کا دشمن آج کا دوست بن جاتا ہے, آج کا دوست کل کا دشمن بن جاتا ہے. وہ اپنے مفاد کے اندر, ریاست کے مفاد کے اندر وہ ہر کچھ کرتے ہیں, ریاست کے مفاد کے اندر, مگر صرف انٹرنل نہیں. ہم نے یہ سنا تھا کہ اس کے کوئی ایکسٹرنل دوست اور یار نہیں ہوتے, اپنے مفاد ہوتے ہیں. یہی سنا تھا نا کہ امریکہ کے ساتھ مفاد ہے, انڈیا کے ساتھ مفاد ہے دشمنی کا, وہاں مفاد ہے دوستی کا. ٹھیک, یہی سنا تھا نا ہم نے کہ ان کے کوئی پرماننٹ فارن پالیسی کے اندر پرماننٹ دوست یار نہیں ہوتے. اب یہ ہم نے دیکھا کہ گھر میں بھی ان کے کوئی پرماننٹ دوست بھی نہیں ہے, دشمن بھی نہیں ہے, ہر ایک کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں جہاں تک ان کی وہ مضبوط اپنے آپ کو کریں. سارا کچھ, سارے پتے اسٹیبلشمنٹ کے پاس. تو اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ حاوی رہے گی پاکستان کی سیاست پہ ہمیشہ, پہلے سے ہے اور ابھی بھی ہے, اور مجھے کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ یہ حاوی نہیں رہیں گے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.